اس موبائل سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات کریں گے آج مولانا فضل الرحمان کی اس میڈیا ٹاک کی جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ میں کی ہے۔ اور اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ جو موجودہ جرنیلی سیٹ اپ ہے، عاصم منیر اور آصف زرداری اور شہباز شریف والا، اس کو بڑے دھیمے انداز میں ایک بات سمجھائی ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اور یہ جو دینی مدارس والا معاملہ ہے اس کو جو آپ نے لٹکا رکھا ہے، اس پہ دستخط نہیں کر رہے، اس حوالے سے جو ہے آپ دستخط کر دیں، ورنہ جو ہے یہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور زیادہ تفصیلات میں نہیں گئے مولانا صاحب اس میڈیا ٹاک کے دوران، کیونکہ انہوں نے یہ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ کل جو باب الاسلام کانفرنس ہے اس میں نے تقریر کرنی ہے، تو اگر یہ کل تک نہیں دستخط کرتے تو پھر اس میں پھر جو ہے اس پہ مزید بات کروں گا۔ تو آج وہ کانفرنس جو ہے ہو رہی ہے میرے خیال میں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مولانا صاحب کا خطاب ہو چکا ہے یا نہیں، تو اس میں جو ہے باقی تفصیلات اس کے حوالے سے آئیں گی، لیکن اشارہ مولانا فضل الرحمان نے دے دیا کہ بھائی یہ جو مدارس والا بل ہے اس پہ آپ نے ہر جگہ ایگری کیا ہمارے ساتھ۔ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی اس پر اتفاق رائے ہوا جب ڈرافٹ بنا، پھر بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی چند گھنٹے، وہاں پر اتفاق ہوا، جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی، وہاں پر اتفاق ہوا، پھر اسمبلی میں پاس ہو گیا۔ اب آصف علی زرداری جو ہے وہ اس پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، پاس نہیں کر رہے، تو یہ کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ اور یہ اسی طرف اشارہ بھی ہے، کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ اب جو بل پاس نہیں ہو رہا، یہ سائن نہیں کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقامی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس سے ثابت یہ ہوگا کہ پھر یہ جو بیرونی مداخلت ہے اس کے آگے تو یہ سرنڈر کر رہی ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کی بات جو ہے یہ کافی حد تک جو ہے درست ثابت ہو رہی ہے۔ اب آج دیکھیں کیا اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان اعلان کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس پہ کر دو ورنہ یہ وبال ثابت ہوگا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سیاستدانوں کے لیے یا سیاسی حکومتوں کے لیے وبال کیا ہوتا ہے کہ جب مخالف جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں۔ اب سڑکوں پر آنا بھی، اب ایک طرف مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور اور ایک طرف عمران نیازی کی ہے کہ وہ سڑکوں پر آتی ہے، کچھ حاصل نہیں کر پاتی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو بھی اپنی بات منواتے ہیں، اور اسمبلی میں رہتے ہیں تو بھی منواتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کو چاہیے کہ بطور صدر جو ہے وہ اس حوالے سے مزید حیل و حجت سے کام نہ لے اور اس کو پاس کر دے، ورنہ پھر وہی جو ہے ابھی وہ عمران نیازی والا فتنہ بھگت رہے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو خیر چونکہ پرانے دوست ہیں، پی ڈی ایم میں اکٹھے کام کیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان ابھی فوری طور پہ جو ہے وہ والا رویہ نہیں اپنا رہے ان کے خلاف، جو انہوں نے جب نیازی کی حکومت تھی تو جس طرح وہ اسٹریٹ پر آئے تھے، یا ان جرنیلوں کے خلاف جس طرح وہ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ تو ابھی مولانا صاحب ان کو پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی پرانی دوستیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس بل کو آپ نہ روکیں، اس پہ دستخط کر دیں۔ تو یہ تو انہوں نے بات کی اس حوالے سے۔ اور دوسرا دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے جو ظاہر ہے لوگ اس وقت عمران نیازی کی احتجاج اور اس کے حوالے سے باتیں ان سے ہر جگہ پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان جب لندن میں تھے تو انہوں نے بھی بتا دی، وہ یہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو احتجاج کی اس نے کال دی ہے یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بار بار احتجاج کرتے ہیں۔ اور خاص بات جو انہوں نے بتائی تھی کہ میں تو اس کو جیل میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تو اس کی کوئی رہائی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھدار جو ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک عرصے سے سیاست بھی کر رہے ہیں، حکومتی حلقے، جرنیلی حلقے، سب کے جو چال ڈھال ہے اس کو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو انہوں نے اشارہ دے دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی، تو چونکہ سمجھداری والی بات تو ان میں ہے نہیں، انہوں نے ان کا اشارہ نہیں سمجھا۔ ایک انٹرویو میں بھی مولانا فضل الرحمان نے غالباً کیپٹل راگ میں بھی کہا تھا کہ یہ احتجاج کی کال کا وقت نہیں ہے، اور پھر یہ مسلسل جو احتجاج کرتے ہیں تو یہ وہ احتجاج کا امیج ہی خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے، کیونکہ احتجاج کریں تو پوری پلاننگ سے کریں، ایسا ہاتھ ڈالیں جو پکا ہاتھ ڈالیں، لیکن ظاہر ان لوگوں کے پاس چونکہ نہ اس طرح کے لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان جیسی قیادت ہے ان کے پاس، اور نہ ہی ایسی کوئی پلاننگ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اگر یہ اس طرح کا جو ہے پلان کر سکتے ہیں، یہ تو کبھی گنڈا پور کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی پیرنی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو ایسے لیڈر اگر ہوں تو پھر احتجاج کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں مولانا صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کافی دن پہلے، اس احتجاج کی کال سے پہلے، کہ اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، تو اب دیکھ لیں
انہوں نے وہاں گئے بھی, پہنچے بھی, مار بھی کھائی, اور ان کے بقول کہ ہمارے اتنے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط بات ہے. ظاہر ہے کچھ تو یقیناً نہ رکھتے ہوئے, لیکن جس پیمانے پر عمران نیازی بتا رہا ہے یہ لیول نہیں ہے. اور اول تو ان کا آپس میں اتفاق نہیں, کوئی کہہ رہا ہے 20 مرے ہیں, کوئی کہتا ہے 250 مرے ہیں, کوئی کہتا ہے 278 ہیں. تو یہ بس ان کو چونکہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے, تو میں تو کہتا ہوں شکر ہے اس وقت جو اڈیالے والا بابا ہے وہ اس وقت جیل میں. وہ اگر باہر ہوتا تو وہ تو یہ جس طرح وہ لمبی چھوڑتا تھا کہ میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا, 1 کروڑ گھر بناؤں گا, کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تو کروڑوں میں بات کرتا. تو اس نے تو لاکھوں بندے شہید کرا دینے تھے. وہ وزیر آباد میں جب گولی چلی تھی اس نے 2 درجن گولیاں تو شلوار میں سے نکلوا دی تھیں. تو یہ اس نے بہت بڑے لیول کا حملہ اس نے بنا دینا تھا. تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے. لیکن اس موقع پر ہوا وہی کچھ ہے جس کے بارے میں جو ہے میں نے بھی اپنے کالم میں آپ کو کہا تھا اس کال کا کیا حشر ہوگا, کہ بھائی ان کے پاس وہ اس طرح کی قوت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ بھئی اب ان کی حکومت آنے والی ہے, عاصم منیر فرار ہونے والا ہے, سب کچھ ہو جائے گا, اور اب ان کا راج آنے والا ہے. تو خیر بات جو میں کر رہا تھا ان کے اسٹرگل کی, پی ٹی آئی کی, کہ یہ سوشل میڈیا پر زیادہ جہاد لڑتے ہیں. تو وہ جو سوشل میڈیا والا جہاد ہوتا ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں بدل سکتا. تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ ان کو ساری سہولت کاری بھی ہوئی, اور اس کے بعد یہ وہاں بھی پہنچے, فوجیوں نے ہاتھ بھی ملایا, ایسا لگا کہ اب انہوں نے اسلام آباد فتح کر لیا. لیکن بعد میں بس کچھ گھنٹوں کے بعد صورتحال بدل گئی جب وہ جرنیل کا اپنے لوگ جو تھے وہ سامنے آئے. تو اس حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنا انہوں نے لاؤ لشکر اور یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا, اہتمام کیا ہوا تھا, تو یہ ساری ناکہ بندیاں جو ہیں ان کے باوجود ڈی چوک پر جو مظاہرین ہیں ان کا پہنچنا سوالات کو جنم دیتا ہے. اور ان کو نے ایک اور سوال یہ اٹھایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خون ریزی اور جنگ و جدل کو بنیاد بنانے کے لیے مظاہرین کو ڈی چوک تک رستہ فراہم کیا گیا. اب یہ مولانا صاحب نے سمجھدار جو لوگ ہیں ان کو بتا دیا کہ ہوا کیا ہے. کل میں نے بھی آپ کے سامنے یہی بات کی تھی کہ فوج کے اندر جب گروپنگ ہوتی ہے, ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو ہٹانے کے لیے, پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی قرارداد پاس کر سکتا ہے کہ یہ چیف نو کڈو تے نواں چیف بنا لو. یہ صرف سیاستدانوں کے لیے فارمولہ ہے. وہاں پہ ڈسپلن ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. فوج میں ایسے جرنیل ہیں جو ان کی عمران سے بھی ہمدردی ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ جو ہے 10 سال جو ہے یہاں پہ رہے. ابھی سیدھا 5 سال تو رہے گا نہیں یہ, ورنہ اگلے نومبر میں اس نے گھر جانا تھا, کسی اور کو موقع ملنا تھا. تو اس نے 5 سال تو اپنے پہلے پکے کر لی. تو ان پالیسیوں سے سارے تو ان کے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے. تو جو اختلاف کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ پھر اس طرح کی جو ہے تخریب کاریاں جو تھی وہ کرتے ہیں. اب وسائل سب کے پاس بے شمار ہیں, ہر کور کمانڈر کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ فنڈنگ کیسے کرنی ہے, اور ان کے بعد ٹرینڈ گوریلے بھی ہوتے ہیں اپنے علاقے میں اس ایسے موقعوں پہ, تو وہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں. تو یہ انہی کا کیا دھرا تھا. میں نے کل اسی پہ یہ بات کی تھی کہ ان لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی, اسی وجہ سے وہ اٹک سے کراس بھی کر کے آ گئے اور ڈی چوک بھی پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد جب عاصم منیر کے بندے آئے تو انہوں نے ان کو بھگا دیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ 4 سٹار جرنیل ہے, چھڑی اس کے ہاتھ میں. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن انہوں نے صرف سوالات تک بات اٹھائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار سیاستدان ہے, وہ تو خواہ اس طرح کی الزام تراشی سے میں نہیں پڑھتے. لیکن انہوں نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ سوچیں آپ کہ یہ لوگ پہنچے کیسے کہ اتنی بڑی ان کی ناکہ بندیاں اور یہ سارا کچھ کیا. تو یہ انہوں نے وہی بات کی تھی. تو بہرحال اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر جو ہے ان کو سڑکوں پر ہی آنا پڑے گا, کیونکہ حکومت جو ہے وہ مدارس والے بل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس ظاہر ہے پھر, اور اس کے علاوہ جب آپ بات چیت سے معاملے کو حل نہیں کریں گے تو پھر مولانا صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا. آج جب یہ باب الاسلام کانفرنس ہوگی تو اس میں وہ یہ پلان بھی اپنا واضح کریں گے, اور انہوں نے جو وبال والی بات کی ہے تو پھر اس پہ وہ اپنا لائے عمل بھی دیں گے. اور ظاہر ہے پھر آصف علی زرداری اور یہ جو ہے شریف برادران, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. حالانکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان سب کے لیے بہتر سوچتے ہیں, ان کے لیے اچھے مشورے دیتے ہیں. دیکھیں عمران نیازی سے اس کا کوئی ان کا الائنس نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی ان کو اچھے مشورے دیے. پھر انہوں نے ابھی ایک صحافی نے یہ پوچھا کہ کیا ان کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, تو انہوں نے مولانا فضل نے کہا اگر وہ ہم سے رابطے میں رہیں تو ضرور. تو کردار تو بعد کی بات ہے, یہ اس موقع پہ ایک فیصلے کرنا جو ہوتا ہے, بڑے بڑے فیصلے کرنا, اس حوالے سے انہوں نے گائیڈ لائن دے دی کہ بھائی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ شریف برادران مولانا کی جو ہے سنتے ہیں، اور نہ ہی وہ بدماش برادر جو ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سنتا ہے۔ یہ مار کھاتے ہیں 100 گنڈے 100 چھتر، پھر بعد میں ان کو بات یاد آتی ہے۔ اسی طرح اس وقت مولانا فضل الرحمان شریف برادران کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ مدارس والا بل جو ہے اس میں آپ لوگ اور زرداری جو یہ خام خواہ کا پنگا لے رہے ہیں اور بیرونی دباؤ جو ہے اس کو برداشت کرنے کی بجائے آپ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران نیازی کے حوالے سے جب باہر سے پریشر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، امریکن سینیٹر یہ کیوں کر رہے ہیں، امریکن کانگریس والے جو ہے وہ یہ کیوں کر رہے ہیں، برطانیہ والے کیوں خط لکھ رہے ہیں، یہ ہماری مداخلت ہے۔ تو جب ہماری اسمبلی نے پارلیمنٹ نے جو بل پاس کر دیا ہوا ہے اس کو آپ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ تو ظاہر ہے وہ بھی تو باہر سے ہی دباؤ ہے نا۔ تو یہ اس دن بھی مولانا فضل الرحمان کو بے نقاب کیا تھا، اور اب آج آخری دن ہے، اب تھوڑی دیر تک وہ ان کے وضاحت ان کی طرف سے آ جائے گی کہ بل پر سائن ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور آگے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کیا کریں گے۔ تو اس تقریر کا مجھے بھی انتظار ہے، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر گپ شپ کریں گے، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔